الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب وعدہ ہم ایک مرتبہ پھر شیخ حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ حاضر ہیں. انشاءاللہ بر صغیر ہند و پاک کی تاریخ پہ گفتگو ہوگی اور ساتھ ہی جو سوالات آپ نے اس سے پہلے کی 2 کڑیوں میں رکھے تھے ہم انشاءاللہ وہ سوالات بھی شیخ کے سامنے رکھیں گے. یہ تیسری کڑی ہے تاریخ پہ گفتگو کی، یہ تیسری کڑی ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے تاریخ کسے کہتے ہیں اور تاریخ سے متعلقات پہ گفتگو کی تھی. پھر ہم نے اسلامی تاریخ پہ گفتگو کی اور آج انشاءاللہ بر صغیر ہند و پاک پہ گفتگو کریں گے. شیخ سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے. اتنا قیمتی وقت آپ ہمارے لیے نکالتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اپنی طرف سے اور اپنے تمام احباب کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بارک اللہ. جزاکم اللہ خیر. شیخ جب ہم ہندوستان کی تاریخ پہ یا بر صغیر ہند و پاک کی متحدہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں اور تاریخ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ذہن میں آتا ہے کہ اتنی قدیم تہذیب ہے ہندوستان کی. مانا جاتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین تاریخ میں ہندوستان، اور اس پہ ہم اہل ہند کہیں نہ کہیں فخر بھی کرتے ہیں. تو کیا ہے اس کی سچائی؟ ہندوستان کی تاریخ کو کہاں تک دیکھا گیا اور کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ جو آپ نے بات کہی کہ ہندوستان کی تاریخ یا ہندوستان کی تہذیب بہت ہی قدیم ہے، بلا شبہ یہ کئی ہزار سال قبل مسیح تک جاتی ہے. یعنی 2500-3000 ہزار سال قبل مسیح تک تو بالکل آریہ جب سے آئے ہیں تب سے تو بہت سی باتیں واضح ہیں. لیکن ان سے بھی پہلے یعنی جو دراوڑ نسل کے جو لوگ تھے، جو آریوں کے آنے کے بعد پھر جنوبی ہند کی طرف چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، تو بہت ہی قدیم تہذیب ہے اور اس تہذیب کی بہت سی خصوصیات بھی ہیں. یعنی ہم ہمیشہ اس کی مذمت نہیں کریں بلکہ اس میں جو اچھی چیزیں ہیں جس میں ان کی شہرت تھی. اب مثلا علوم و فنون کے اندر، ریاضیات میں، پورے دنیا کے اندر شاید ہندوستان وہ ملک تھا کہ جہاں ریاضیات کے میدان میں اتنی تحقیقات ہوئی اور آج تک بلکہ بر صغیر کے لوگ ریاضیات کے میدان میں اس وجہ سے ماہر تھے. اسی طرح سے طب قدیم کے میدان میں آج تک جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج اور ان سے متعلق جو اکتشافات اور تحقیقات اس میدان میں. اسی طرح سے اور مختلف پہلو ہیں جو علوم و فنون کے کہ جن میں ہندوستان کو ایک امتیاز حاصل رہا ہے اور ان کا ذکر پرانی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو قدیم تہذیب ہے اس میں سب سے پہلے تو دراوڑ آتے ہیں، اور دراوڑ وہ آدیواسی ٹائپ کے جو جنگلی اپنا اتنا مہذب نہیں تھے. جب پھر اس کے بعد آریہ آئے ہیں تقریباً 2500-3000 سال قبل مسیح، تو اس وقت سے پھر انہوں نے اپنے مذہب کی اشاعت کی، ہندو مذہب کی، اپنے مقدس کتابوں کو ترویج دی، پھر نظام بنایا، طبقاتی نظام جو ہے 4 طبقوں میں تقسیم کیا معاشرے کو. اسی طرح سے ان کے لیے جو قوانین اور ضوابط یہ سب بنائے. تو اس میں یہ ہوا کہ جو اونچے طبقے کے لوگ تھے انہوں نے دراصل نچلے طبقے کے جو تھے برہمن، کھتری، ویش، شودر، تو شودروں کو بہت زیادہ ان سے تکلیف تھی اور کافی وہ اپنے آپ کو یعنی اچھوت محسوس کرتے تھے. تو اس وجہ سے بار بار ان کے ہاں ایک طرح سے اونچے طبقے کے خلاف بغاوت کی کوشش ہوتی تھی. اور معاشرتی طور پر بھی ایسے ہوا، بلکہ 2 بہت مشہور جو مصلح و مجدد ہیں، گوتم بدھ اور مہاویر سوامی، جن دونوں کی طرف بدھ مت اور جین مت منسوب ہے، ان دونوں کا جو مذہب ہے وہ دراصل یہی بات ہے کہ وہ مساوات کی دعوت اور اخلاقی امور پر توجہ اور ایک خاص طبقے کی گرفت جو کسی مخصوص طبقے پر ہے اس سے آزادی، یہی مقصد تھا. چنانچہ پھر اس کے بعد جب وہ بدھ مت اور جین مت کی تقریباً 5ویں صدی 6ویں صدی کی بات ہے، یعنی 5ویں صدی قبل مسیح کی بات ہے، اس میں تھے یہ دونوں کچھ تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اور ان لوگوں کی تحریک کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں جو نچلے طبقے کے لوگ تھے وہ بدھسٹ ہو گئے، جینی بھی بہت سے ہوئے، اور اس کی وجہ سے بڑی پریشانی لاحق ہوئی. چنانچہ پھر ایک کشمکش شروع ہو گئی وہ ہندوؤں کے درمیان اور ان کے درمیان، ان باقیوں کے درمیان، بدھسٹوں اور ان کے درمیان. بلکہ ایک زمانہ تھا کہ بدھسٹوں نے حکومت بھی اپنی قائم کی تھی
لیکن یہ کہ ان دونوں کے درمیان جو کشمکش چلی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدھسٹوں کو انہوں نے تقریباً ایک دم زیر کر لیا اور مار بھگایا یہاں سے. چنانچہ بدھ مذہب ہندوستان سے باہر نکل کر کے وہ جاپان اور برما اور دوسرے ملکوں تک پہنچ گیا. ہندوستان میں اتنی تعداد نہیں تھی، جبکہ سارا منبع اور ماخذ اور سارا کچھ ہندوستان میں تھا. تو یہ حالات تھے تقریباً. یہ سلسلہ تقریباً 1000 سال تک چلا، مہاویر سوامی اور گوتم بدھ سے لے کر کے، اور 6ٹھی صدی تک تقریباً، یا 7ویں صدی تک. 6 صدی عیسوی قبل مسیح یا بعد نہیں بعد مسیح. 5ویں صدی قبل مسیح سے لے کر کے اور تقریباً 6ٹھی صدی تک، یعنی کہ 1000 سال 1000 سال کا عرصہ ہے. 1000 سال کا عرصہ. تو اس میں یہ جو آخری عرصہ ہے 6ٹھی صدی کا، بلکہ 6ٹھی صدی کا خاتمہ 7ویں صدی کے شروع میں، تو 6ٹھی صدی کے خاتمے میں تقریباً مسلمانوں یا عربوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی. لیکن اس سے پہلے ہم ذرا آپ کو وہ کریں گے کہ یہ جو قبل مسیح کی تاریخ ہے، یعنی قبل مسیح 500 سال پہلے کی جو تاریخ ہے، اور جس سلسلے میں ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، جب یہ کہ بھائی یہ کہیں نہ کہیں وہ ماقبل تاریخ کی بھی بات ہے، اور شاید ہندوستانی تاریخ کو اس طرح سے دیکھا بھی گیا ہے ماقبل تاریخ، اور دیکھا گیا عہد قدیم کہا جاتا ہے. تو یہ جو عہد قدیم ہے، کیا اس کا کوئی مستند ذریعہ ہے اس تاریخ کا؟ عہد قدیم کی جو تاریخ مرتب کی گئی ہے اس کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے، اس کے کئی ذرائع ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو آثار قدیمہ جو اب بھی بہت سی جگہوں پر موجود ہیں، لیکن ان سے پورا نقشہ سامنے نہیں آتا. دوسرا جو بہت بڑا ماخذ ہے وہ ہے ان کی کچھ مقدس کتابیں، جیسے وید ہے، اپنشد ہے، یا مہا بھارت میں جو ان کے جنگوں کی داستانیں وغیرہ ہیں. ان سب سے بہت کچھ معلومات حاصل ہوتی ہے کہ کیسے ان کی رہائش تھی، کس طرح سے جنگ اور صلح کی صورتحال تھی، اور کس طرح کے تمدن و تہذیب تھی. لیکن جو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور زیادہ مستند ذریعہ ہے وہ ہے عربوں نے جو قدیم ہندوستانی تہذیب اور مذاہب کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے. چنانچہ 20 کتابیں ہیں، مختلف لوگوں نے، مسعودی نے، اس کے بعد پھر بشاری مقدسی نے، اور سلیمان تاجر نے، اور جن لوگوں کے بھی سفر نامے ہیں یا کتابیں ہیں. ہاں البیرونی وغیرہ. تو البیرونی تو پوری ایک کتابیں لکھ ڈالی. وہ وہاں گیا اور سنسکرت زبان سیکھی، اس کے بعد پوری وہ مشہور کتاب اپنی کتاب الہند لکھی جس کا نام ہے، ایک رجز کا دو مصرع ہے، تحقیق مال الہند من مقولہ مقبولۃ فی العقل و مردولہ. اس کو زخاو ایک مستشرق تھا، اس نے شائع کیا. اس کے بعد میں چھپتی رہی، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوگا. اس سے ہی تقریباً یعنی کہا جا سکتا ہے کہ 75% حقائق جو ہیں ان کتابوں، خاص طور پر کتاب الہند اور دوسرے بیانات سے. اور بعد میں رجحان پھر یہی ہوا لوگوں کا کہ ان معلومات کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے. چنانچہ 2 جگہ ایک کوشش ہوئی، ایک دارالمصنفین کے اندر جہاں پر ہندوستان عربوں کی نظر میں کے نام سے 2 جلدوں میں یہ سارے اقتباسات مع ترجمہ مولانا ضیاء الدین اسلائی اس زمانے میں نئے آئے تھے، انہوں نے کیا. اور دوسرا بہت کامیاب ہندوستان عربوں کی نظر میں 2 جلدوں ضیاء الدین اسلائی صاحب. دوسرا کام جو اس طرح میں اس لیے ذکر کر دینا چاہتا ہوں، قدیم ہندوستان سے مطلب پورا مواد سامنے آیا. دوسری ایک کتاب جو خورشید احمد فارغ، بہت مشہور دلی یونیورسٹی پروفیسر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے عربی لٹریچر میں قدیم ہندوستان. عربی لٹریچر میں قدیم ہندوستان، وہ ندوۃ المصنفین دلی سے چھپی. اس میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ موضوعاتی اعتبار سے ہر موضوع پر جو کچھ مواد موجود تھا انہوں نے اکٹھا کر دیا، بہت ہی سلیقے سے اس کو مرتب کیا. مثلا طب سے متعلق، موسیقی سے متعلق، اور ان کے سیاسی حالات، اقتصادی حالات، معاشرتی حالات، الگ الگ ابواب بنے. تو یہ کتاب نسبتاً بلکہ اس کتاب سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے اس میں ایک کتاب سے اقتباس ہے اور اس میں موضوعاتی طور پر ترتیب دی ہے. تو یہ دونوں کتابیں. اور اس کے بعد پھر یہ جو سلسلہ بعد میں عربوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو سید سنن ندوی نے پھر اس کے بعد عرب و ہند کے تعلقات لکھے، تو اس میں بھی ان کے ماضی کا ذکر کیا ہے. تو یہ جو ماقبل تاریخ جو ہندوستان کی جو بھی کیفیت رہی ہے یا جو مواد آیا ہے، تو ایک تو وہ ہے کہ وہاں کی مقدس کتابیں، ٹھیک ہے، جو مطلب ہندوستان کی سرزمین پہ جو مذاہب ہوئے، جو ادیان ہوئے، ان کی جو مقدس کتابیں ہیں وہ مطلب ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں. اس کے بعد عربوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے وہاں جا کر کے، یا ان سے متعلق جو مواد ان کے پاس تھا اس کو جو انہوں نے لکھا ہے. لیکن شیخ مطلب یہ جو مقدس کتابیں ہیں، جیسے رام ایک کیریکٹر ہے، سوال اٹھتا رہتا ہے کہ بھائی یہ خود اپنے آپ میں مطلب ایک فکشن ہے، ایک خیال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. تو وہ جو مقدس کتابیں ہیں ان کی، ان کے اندر جو حقائق آ رہے ہیں ان کو تاریخی حقائق کی حیثیت سے دیکھنا کس حد تک مطلب
درست ہو سکتا ہے یا اس میں دیکھیے اس حد تک بالکل سچائی اس مانی میں جاتی دو رجحان ہے لوگوں کا، ہے؟ دو انتہا پسند رجحان ہے۔ ایک رجحان یہ ہے کہ اس پر مکمل اعتماد کیا جائے، اسے ساری چیزیں کشید کی جائے، جی سر، تو جو متعصب لوگ ہیں وہ تقریباً اسی سے اپنی سارے کہتے ہیں سب سے مستند مقاصد ہمارا جو کہ وہی ہے، اس لیے وہیں سے وہ جی سر، دوسرے بہت سے مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان معلومات کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک کہ دوسرے شواہد خصوصاً کھدائیوں کے ذریعے جو چیزیں نکلی ہیں جن تہذیب کے بارے میں پتہ چلا ہے پاٹلی پتر میں اور کہاں جو مختلف بدھسٹوں کے بارے میں کچھ نہیں، تو ان کو ان سے یعنی مقابلہ کر کے تنقید کر کے دیکھا جائے، کہاں تک جو معلومات درست ہے وہ لیا جائے اور باقی کسی کو چھوڑ دیا جائے یا کہ غیر مستند قرار دیا۔ لیکن بہرحال ہمیں بے نیازی نہیں برتنی چاہیے ان کتابوں سے، اس میں بہت کچھ حقائق ملتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے اور اس کے علاوہ ایک دوسرے سے تعلقات اور جنگ اور صلح وغیرہ کی جو داستان ہے، یہ سب مہابھارت میں آپ دیکھیے بہت سی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ جیسے مہابھارت ہے یا اپنشد وغیرہ ہے یا مطلب جو ان کے جو وید وغیرہ ہیں، یہ سب تو بعد کے ادوار میں لکھی گئی ہیں، وہ بہت زیادہ بعد میں نہیں لکھی گئی ہے، نہیں قبل مسیحی کی یہ چیزیں تدوین شدہ ہے، قبل مسیح قبل مسیحی قبل کی مسیح کی تدوین شدہ۔ تو وہ اس لیے کہ 2-2.5 سال پہلے جب آریہ آئے ہیں، ہاں ہاں، تو اس کے بعد پھر یہ سب جو واقعات پیش آئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنے مذہب کو پھیلایا ان سب چیزوں کی داستانیں لکھی ہیں، یہ بالکل اسی طرح جیسے عیسائیوں اور یہودیوں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے اور عیسیٰ علیہ السلام تک ساری چیزیں سب لکھی ہیں، بالکل وہی چیز انہوں نے لکھی ہے، یعنی ایک طرح سے وہ تاریخی کتاب زیادہ ہے اور کچھ جو مقدس جو تعلیمات ہیں یا کچھ اشلوک ہیں یا دعائیں ہیں بھجن وغیرہ ہیں وہ الگ ہیں ان کے علاوہ۔ اچھا اچھا، تو اس لیے ان سے بے نیازی نہیں برتی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر کہنا چاہیے، وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اصل میں دراصل تاریخ نویسی کا جو انداز تھا یا تاریخ کی روشنی میں ساری معلومات کا استقصاء اور جس انداز میں مسلمان مورخین نے کیا ہے وہ نہیں نظر آتا ہے دوسرے لوگوں کے، دوسری کسی قوم کے یہاں نہیں نظر آتا ہے، ہندوستان میں بھی یہ بات نہیں ہے، ایرانیوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، دوسرے قوموں کے اندر بھی۔ تو اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل تاریخ نگاری کی طرف ہم انشاءاللہ جب بعد میں گفتگو کریں گے مسلمانوں نے ہندوستان کو دیا کیا، تو اس میں یہاں اس نقطے پر آئیں گے کہ دراصل تاریخ نگاری اور تاریخ کی روشنی میں سارے حقائق بیان کرنا اور عہد بعد ہر چیز کا بالکل امانت داری کے ساتھ جائزہ لینا بغیر کسی جانبداری کے، یہ دراصل مسلمانوں نے آ کے کیا، اور انہوں نے پھر جو کتابیں لکھی ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ تو گویا کہ ماقبل تاریخ کی جو کیفیت ہے ہندوستان میں، وہ بھی دوسری جو قومیں رہی ہیں ان کی جو تاریخ رہی ہے یہود و نصارہ ہی کی طرح ان لوگوں نے بھی اپنا آپ کو مدون کرنے کی کوشش کی، اور دراصل یہ جو ان کے مقدس گرنتھ ہیں وہ مقدس گرنتھ سے زیادہ تاریخی کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے شاید کہ ان کی تاریخ اگر تھوڑی دیر کے لیے محفوظ سمجھی جائے، ہندوستان کی پرانی تاریخ، تو کہیں نہ کہیں وہ جو دین ہے وہ غیر محفوظ، مطلب کیا کہتے ہیں جو دین کا تصور آتا ہے ایک مکمل دین کا ہندوازم کو لے کر۔ دیکھیے ہم جب بھی کسی دین کا تصور کرتے ہیں تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ دین کا وہ تصور جو اہل مذہب کے ہیں، یعنی ہمارے تصور کے مطابق ان کا جو تصور دین ہے وہ بالکل دوسرا ہے، مختصر ہے، ناقص ہے، لیکن ان کے اپنے تصور کے مطابق وہ دین کا یہ مکمل تصور ہے، وہ دنیا کے بارے میں یا دنیا کے بعد آخرت کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں اور جس طرح سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور فلاں مثلا شیو کی پوجا کرنی چاہیے کہ وشنو کی پوجا کرنی چاہیے، یا پھر اس سلسلے میں جو ارتقاء ہوا ہے کب کس کی کس وقت پوجا کی جائے جو مناسبت، یا اس میں جنوبی ہند اور شمالی ہند کا جو اختلافات ہے، تو یہ سب ان کے اپنے مذہب کے مطابق، یعنی ہر مذہب میں یہ اختلافات بعد میں وجود میں آئے اور ان کے ہاں مذہب کا وہ وہی تصور ہے، اب اس کو ہم حکم نہ لگائیں کہ وہ تصور غلط ہے یا صحیح ہے، اپنے تصور کے مطابق وہ مذہب یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا اچھا، وہ ہے کہ مطلب شیخ تاریخ اور مذہب کا ماخذ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑا گہرا ربط ہے، بہت گہرا ربط ہے، کبھی آپ تاریخ کو مذہب سے الگ نہیں کر سکتے، مذہب کو تاریخ سے الگ نہیں کر سکتے۔ شیخ تو گفتگو ہی میں یہ بات لگ بھگ آ گئی تھی کہ 6 شتابدی میں 6 صدی ہجری کے آخر میں مطلب عیسوی کے اخیر میں مسلمانوں کا یا عربوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ اس نقطے پہ آ ہی جاتے ہیں کہ ہم کس طرح مسلمان عرب ہندوستان کس طرح پہنچے ہیں اور پہنچنے کی وہاں جمنے کی ان کی کیا تاریخ رہی ہے، کس طرح سے مطلب اس کی شروعات ہوتی ہے اور کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں اس میں۔ دیکھیے جو مسلمان گئے ہیں تو وہ 3 طرح پہنچے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے جو ہے بلکہ جاہلی دور سے یہ تجارت کا سلسلہ تھا عربوں کی جہاز رانی کا، وہ بالکل وہ کنارے کنارے مغربی ساحل سے ہوتے ہوئے ایک دم بالکل کیرلا تک چلے جاتے تھے، جیسے تو اس لیے ان ساحل کے کنارے کنارے بہت سی آبادیاں تھیں مسلمانوں کی، حتیٰ کہ جاہلی دور میں بھی اور پھر اسلام یعنی بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں
یہ تقریباً 1 صدی تک یہ سلسلہ جاری تھا، اور وہاں بہت بڑی تعداد اور بڑے بڑے مراکز تھے، تجارتی بندرگاہیں تھیں، اور اتنا اچھا اثر تھا ان مسلمانوں کا، اگرچہ سب مسلمان نہیں ہوئے لیکن یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہوئے، اور کافی احترام کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ تو پورے یہ مغربی ساحل جو ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے جس کی بنیاد، اور اس میں پھر لمبی چوڑی داستانیں ہیں کہ کس طرح سے مثلا ایک شخص نے وہاں خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چاند شق ہو گیا تھا، تو اس کے بعد پھر وہاں سے نکلا حقیقت حال کی تلاش میں، اور مدینہ آیا۔ ایک زامورین ایک شخص تھا، کیا نام تھا شیخ ان کا؟ وہ زامورین کہا جاتا ہے، زامورین، جی شیخ۔ تو اور ان کے ماننے والے بھی اسی قبیلے کے تصور کیے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ مسلمان ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں پہنچ سکا، تو پھر اس نے بھیجا اپنے آدمی کو، ایک کتاب ہے تحفۃ المجاہدین کے نام سے، فی بعض اخبار البرتقالیین، زینۃ المعبری نے، زین الدین، یہ تقریباً اس علاقے کی تاریخ کو سب سے قدیم ترین کتاب ہے، اور مستند تصور کی جاتی ہے، اگرچہ اس میں بعض چیزیں افسانوی انداز کی ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پورے اس جو مغربی ساحل ہے اس تک مسلمان پہلے پہنچے، فوج کشی نہیں پہلے ہوئی۔ جی سر۔ 1 صدی گزر جاتی ہے تقریباً، یا اس کے آخر میں ہم پہنچتے ہیں، تو سن 95 میں یا 92 میں اختلاف روایت، یعنی تقریباً 711 عیسوی میں محمد بن قاسم پہنچتے ہیں، اور اس کے پھر حملے کی بھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں سے کچھ خواتین آ رہی تھیں جہاز کے اندر، تو اس کو کچھ قزاقوں نے، لٹیروں نے لوٹ لیا، تو ادھر سے پھر اموی حکومت کی طرف سے ان کو انتباہ گیا، تو انہوں نے پھر وہاں کے راجاؤں نے کوئی توجہ نہیں دی، تو اس پر پھر محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا، اور وہاں پر جا کر کے تو یہ سندھ اور ملتان کے علاقے میں وہاں پہنچے۔ یہ پہلی مرتبہ فوج کشی ساحل کے راستے سے، اس میں صحابہ کرام وغیرہ بھی، ہاں شروع میں تھے، بہت سے صحابہ کرام بھی وہاں پہنچے، پھر محمد بن قاسم کے بعد اب پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی کچھ لوگ آئے، عثمان کے زمانے میں، علی کے زمانے میں، اس طرح تقریباً 25-30 صحابیوں کا بھی ذکر ملتا ہے، تابعیوں کا ذکر ملتا ہے جو وہاں پہنچے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو دوسرا راستہ تھا محمد بن قاسم کا، اس سے راستے سے سندھ اور ملتان بڑی تعداد میں لوگ پہنچے، اسلامی فوج پہنچی، اور ان کے اثر سے بہت سے لوگ وہاں مسلمان ہوئے، بلکہ وہاں پر جو مذہب رائج تھا صحیح سنن ندوی کی تحقیق کے مطابق وہ دراصل بدھ مت تھا، ہندو مت نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو قبول کرنے میں بڑی سہولت ہوئی، اس لیے کہ ان کے یہاں وہ طبقاتی نظام نہیں تھا، اور اخلاقی مسائل پر مبنی وہ مذہب ہے، تو یہ دوسرا طریقہ ہوتا۔ لیکن افسوس کہ یہ جو پھر وہاں سے کنٹرول ہوتا تھا، یعنی اموی خلافت اور اس کے بعد عباسی خلافت سے اس علاقے میں عربوں کی حکومتیں قائم رہی باقاعدہ۔ جی سر، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ ہاں، اس کی تفصیل مختصر میں یہ ہے کہ تقریباً 2 صدیوں تک یہ سلسلہ رہا کہ وہیں سے وہ نمائندہ بنا کر کے جو والی ہوتا تھا وہ بھیجا جاتا تھا، اور وہ حکومت وہاں کرتا تھا، اور اس سے لوگ بڑا خوش بھی تھے، اور بہت اچھا اثر پڑا تھا مسلمانوں کا وہاں۔ یعنی کہ محمد بن قاسم کے بعد سے لے کر کے 150-200 سال تک یہ کیفیت رہی کہ مسلمانوں کی باضابطہ حکومت قائم رہی، وہاں حکومت رہی سندھ اور ملتان کے علاقے میں۔ جی سر۔ لیکن ہوا یہ کہ عباسی دور میں پھر جب خوارج کا ظہور ہوا، اور انہوں نے جو لوٹ مار مچائی ہر جگہ، تو ہر جگہ جو ان کو مار بھگایا گیا عباسی دور میں، تو انہوں نے پناہ کی جگہ وہیں پہنچی، سوچی کہ وہ اتنے دور کا علاقہ ہے کہ وہاں تک ہمیں ہماری گرفت نہیں ہو سکے خوارج نے، تو سب ہجرت کر کر کے وہاں پہنچ گئے بڑی تعداد۔ تو یہ باطنیوں کی بڑی ایک تعداد تقریباً، یا خوارج کی بہت بڑی تعداد وہ وہاں پہنچ گئی، تو 2 صدی کے بعد پھر حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ 2 صدی کے بعد خوارج اور بات یعنی جو بہت ہی ایکسٹریمسٹ تھے اور مسلمان حکومت کے خلاف باغی تھے، تو اس لیے اگر ان کے پیش نظر کوئی بات مسلمانوں کی طرف منسوخ کی جاتی ہے تو وہ دراصل غلط تصور اور غلط عقیدہ رکھنے والے مسلمان تھے، اور خود وہ اسلامی حکومت کے باغی تھے۔ یہ سلسلہ کب تک چلا؟ یہ تقریباً 4 صدی ہجری کے وسط تک، تقریباً 300 کچھ تک یہ سلسلہ چلا۔ 4 صدی ہجری کے وسط تک، گویا کہ 150 سال ان کو بھی موقع ملا۔ ہاں 150 سال تقریباً، ان کے بہت سے نام ہیں سارے تاریخ کی کتابوں کے اندر، بلکہ قاضی اطہر مبارک پوری کی کتاب ہے ہندوستان میں عربوں کی حکومت ہے، تو اس نے ان ساری حکومتوں کا جائزہ لیا، کون تھے کیا تھے۔ تو شیخ اس مطلب یہ جو محمد بن قاسم یہ جو ملتان اور سندھ کے راستے سے وہاں پہنچے ہیں، اور ان کے بعد کی جو کیفیت رہی ہے، اس پوری کیفیت کو جاننے کے لیے کون سی مستند کتاب؟ یعنی مستند کتاب، اس میں سب سے زیادہ جو معلومات جمع کیا ہے وہ سید سنن ندوی مرحوم نے عرب و ہند کے تعلقات کے اندر، انہوں نے دراصل اس طرح کی تحقیق کا دروازہ کھولا۔ یہ ان کے لیکچرز تھے جو الہ آباد میں دیے تھے انہوں نے، کہ 1936 میں کتاب چھپی، اس کے بعد انہی کے نہج پر قاضی اطہر مبارک پوری نے پھر ہر دور کی تفصیل دی، مثلا عرب و ہند عہد رسالت میں، خلافت امویہ اور ہندوستان، خلافت عباسیہ اور ہندوستان،
خلافت راشدہ اور ہندوستان، تو انہوں نے تقریباً 4-5 کتابیں لکھی۔ قاضی اطہر مبارک پوری قاضی صاحب اطہر کی مبارک کتابیں پوری، ہیں۔ ہاں۔ جی سر۔ تو کس طرح سے عرب و ہند کے تعلقات تھے، یعنی 3ری-4 صدی ہجری تک۔ جی سر۔ بعد میں پھر عباسی دور میں وہ پھر میں سلسلہ تیسرا شروع کرتا ہوں جب وہ مسلمانوں کے داخل ہونے کا۔ جی سر۔ تو ان دو یعنی سید سنا ندوی اور قاضی اطہر مبارک پوری کی کتابیں اس سلسلے میں بہت ہی بصیرت افروز، بلکہ عربی میں بھی قاضی اطہر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جی سر۔ رجال السند والہند کے نام سے، وہ عربی میں بہت مشہور کتاب، بلکہ ان کی ایک دوسری کتاب ہے العقد الثمین فی من ورد فی الہند من الصحابہ، تو صحابہ اور تابعین جتنے وہاں آئے تھے ان سب کے انہوں نے حالات لکھے۔ تو قاضی اطہر صاحب مرحوم کافی گہری نظر رکھتے اور تھے۔ شیخ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا کیا نام ہوا شیخ؟ عرب و ہند کے تعلقات، عرب و ہند کے تعلقات، شیخ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ قاضی اطہر مبارک پوری کی 2-3 کتابیں عرب و ہند عہد رسالت میں، جی سر۔ خلافت راشدہ اور ہندوستان، خلافت امویہ اور ہندوستان، جی سر۔ تو یہ ندوۃ المصنفین سے ساری چھپی ہیں۔ ساری کتابیں ندوۃ المصنفین سے۔ قاضی اطہر مبارک پوری کی خلافت عباسیہ اور ہندوستان، یہ 4-5 کتابیں۔ ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں بھی انہی کی، تو ان کو اس موضوع سے خصوصی دلچسپی تھی۔ جی سر۔ اس کے بعد جس نے بھی کچھ لکھا ہے سب انہی دونوں کی کتابوں سے تلخیص کرتے ہیں۔ استفادہ بہت کیا، ماخذ یعنی مرجع کی حیثیت اس لیے کہ ان لوگوں نے سارے مصادر مراجع کھنگال کے، تاریخ کی کتابیں، جغرافیہ کی کتابیں، جی کتابیں، فتح البلدان کی کتابیں سب سے جمع کر کے جی سر۔ پھر جو بتا رہا ہوں کہ جو تیسرا راستہ ہے مسلمانوں کے داخل ہونے کا، جی سر۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد بن قاسم اور پھر یہی محمود غزنوی، جی سر۔ یہ تقریباً یعنی محمود غزنوی کا جو حملہ شروع ہوتا ہے، ویسے تو وہ تھا غزنی میں، جی سر۔ افغانستان کے اندر، جی سر۔ اور اس کی حکومت پہلے سے قائم تھی، جی سر۔ لیکن وہ بڑا بہادر اور کافی مشہور حکمراں تھا، جی سر۔ تو اس نے اپنی حکومت کی توسیع کے لیے، جیسا کہ اس زمانے میں سارے حکومتوں کا طریقہ تھا، جی سر۔ جی سر۔ تو وہ اس جذبے کے تحت نہیں آیا تھا کہ اسلام پھیلائے گا، لیکن اس جذبے کے تحت وہ آیا تھا کہ وہ فوج کشی کر کے اپنی حکومت کے حدود کی توسیع کر کرے۔ جی تو سر۔ اس لیے محمود غزنوی نے تقریباً یعنی 1001 میں حملے شروع کیے، جی سر۔ اور 15-16 سال کے اندر تقریباً اس نے بہت بڑا حصہ جو ہے لاہور اور اس کے بعد پنجاب کا، اس کے بعد پھر اور کافی دور تک تقریباً گجرات تک کا حصہ اس نے بہت اپنے مملکت کے اندر شامل کر لیا۔ سر، تو یہ پہلا راستہ تو مغربی ساحل سے ہوا، دوسرا راستہ یہ سندھ اور محمد بن قاسم کا جو راستہ ہے، اور تیسرا یہ محمود غزنوی کے راستے سے۔ یہ کب ہونا ہے؟ محمود غزنوی یہ تقریباً 1001 عیسوی 1001 عیسوی میں آ رہا ہے سے یہ پہلا اس نے حملہ کیا۔ شاید تو 1001 عیسوی کو ہم لوگ ہجری میں اگر دیکھیں گے ہاں تو تقریباً 400 کچھ پڑے گا تو تقریباً۔ گویا کہ یہ سلسلہ جو مسلمانوں کا ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ نہیں، یہ سلسلہ باقی ہے، سندھ میں تھے، اس کے بعد اب یہ داخل ہند گھسنے کی یہ کوشش درہ خیبر کے راستے سے جو ہے، درہ خیبر کے راستے سے۔ جی سر۔ تو اب وہ غزنوی دور میں مختلف فوج کشیاں ہوئی، لیکن ہر زمانے میں مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ امن و امان قائم کر کے اور وہیں کے لوگوں کو ذمہ دار بنا کر کے، حکمراں بنا کر کے، اور اس کے بعد پھر کنٹرول کریں۔ جی سر۔ مرکزی حکومت وہیں غزنہ میں۔ غزنہ پھر محمود غزنوی کے بعد شہاب الدین غوری آئے، شہاب الدین غوری نے بھی اسی طرح سے حملے کر کے اس کے بعد پھر انہوں نے توسیع کی اور کافی مطلب مملکت کو بڑھایا، اور لیکن ابھی تک دراصل دلی جو ہے، جی سر، جو وسط عاصمت البلاد ہے، یا وہاں تک کنٹرول نہیں ہوا تھا۔ وہاں سب سے پہلے آ کر کے پھر وہ غوری خاندانی کے لوگوں میں سے ایک نے، اور ان کے بلکہ ایک غلام نے، قطب الدین ایبک کو سب سے پہلے جب حکمراں وہ بنا ہے، تو اس وقت سے وہ خاندان غلامہ کی حکومت شروع ہوئی۔ قطب الدین ایبک کے زمانے سے وہ 1206۔ جی سر۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 200 سال تک کا جو عرصہ ہے غزنویوں کا اور غوریوں کا، جی سر، یہ مختلف فتوحات کی توسیع وغیرہ میں رہے وہ، جی سر، اور ان کے بارے میں ایک مجموعی طور پر میں یہ بات کروں، عام طور پر لوگ بہت دفاع کرتے ہیں اور بہت دوسرے لوگ بہت حملے کرتے ہیں، مخالفین یہ حملے کرتے ہیں محمد غزنوی نے وہ مندروں کو اٹھایا، یہ کیا وہ کیا، دوسرے لوگ پھر تنقید یہ کرتے یا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو واقعات بہرحال یہ ہیں کہ اس وقت کی صحیح صورتحال اگر معاصر تاریخوں کی روشنی پڑھی جائے تو اس میں یہ پتہ چلے گا کہ بہت کچھ ایک تو توہمات، دوسرے بہت طرح کی شرارتیں، اور تیسری بغاوتیں ہوتی تھیں، ان کو فروغ کرنے کے لیے لوگ آتے تھے۔ اب اس میں چاہے وہ مسلمان حکمراں ہو یا حاکم ہو یا کوئی غیر مسلم حکمراں ہو، سب کی سرکوبی کرتا تھا۔ محمد غزنوی نے بھی یہی کیا، شہاب الدین غوری نے بھی کیا، اور اس کے بعد کے لوگوں نے بھی یہی کیا۔ تو وہ مسلم حکمراں کا جو تصور ہے وہ نہیں تھے، بلکہ اس لیے ہم ہر چیز کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتے ہیں، نہ ان کو بالکل پاک بات، لیکن یہ کہ بہت بڑھا چڑھا کر کے جو بیان کیا جاتا ہے، اصل میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے انگریزوں نے۔
انگریزوں نے اپنی تاریخ کی کتابوں جی سر، غزنوی کو بہت ہی ایک خوفناک قسم کا ایسا ایک ویلن بنا کر پیش پیش کیا کیا. ہے. جی سر، تو ان لوگوں نے تاکہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان درمیان منافرت جو ہو. منافرت ہے وہ پھیل سکے. اس لیے میں بتاؤں آپ کو ایک چیز کہ یہ جتنی تاریخ کی کتابیں آپ عہد وسطیٰ کی جو تاریخ ہے مسلمانوں کی تو وہ ساری فارسی زبان میں اور فارسی زبان تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا انگریزوں کے آنے کے بعد. جی سر، تو اب انہوں نے موقع یہ پایا کہ جس طرح سے تاریخ سازی کر کے ممکن ہو وہ لکھ دیں یا اور لکھوا دیں. پھر دونوں قوموں کے درمیان نفرت پیدا کریں. یہ 19ویں صدی 20ویں صدی میں یہی کام ہوا جی سر. جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان اتنی خلیج حائل ہو گئی کہ جس کے بعد ایک ساتھ رہنا بہت سے لوگوں کا ممکن نہیں ہوا. جی سر، تو یہ ان لوگوں نے ایسا کیا ہے. اب تاریخ میں ایک واقعہ کوئی معمولی سا ہے اب اس کو بڑھا چڑھا اتنا کر بڑھا دیا کہ جیسے جی جی بالکل وہی تاریخ. اس طرح کے. لیکن تاریخ جو صحیح طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ پڑھتا ہے معاصر تاریخوں میں اگر دیکھیں مستند کچھ چیزیں واقعات ہوں گی ان کی روشنی میں نتیجے نکالے تو وہ بالکل سمجھ کہ 1/1000 بھی نہیں حقیقت ہے جتنا وہ بیان کی جائے. شاید تو ہم لوگوں نے ماقبل تاریخ کی بات کی ہندوستان کے حوالے سے اور اس میں مقدس کتابوں کو عربوں نے جو کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے ان کو دیکھا. ساتھ ہی جو کھدائی وغیرہ ہوئی ہے اس سے جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ مطلب ایک ذریعہ اختیار کر جاتے ہیں اس تاریخ کے. پھر ہم لوگوں نے جب مسلمان وہاں پہنچ رہے ہیں اس کو دیکھا. وہ مغربی ساحل سے وہاں سے پہنچ رہے ہیں بعد میں وہ ملتان کے محمد القاسم کے ساتھ پہنچ رہے ہیں اور درہ خبر کے راستے سے یہ تیسرا قافلہ پہنچ رہا ہے. تو یہ جو درہ خبر کے راستے سے محمود غزنوی وغیرہ کا پہنچ رہا ہے وہ غوری اور قطب الدین ایبک تک آتا ہے غلامان تک کی حکومت بنتی ہے. تو اس پوری جو بیچ کی 200 سال کا جو عرصہ ہے اس پہ مطلب کون سی کتابیں ہیں جو ہماری غزنوی اور غوری دور کے غزنوی دور پر ایک عربی میں ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے تاریخ الیمینی کے نام سے شخص نے تاریخ الیمینی. تو اس میں کچھ تو اس میں مبالغہ آرائی ہے لیکن بہت ہی اچھے ادبی اصولوں میں لکھا ہے جس نے بھی لکھا ہے اور یمین الدولہ اس کو کہا جاتا تھا اسی نسبت سے وہ تاریخ الیمینی ہو گئی. تو تاریخ الیمینی محمود غزنوی کی ساری تفصیلات اور جو اس کے فتوحات کی تفصیلات اور سارے جنگی تفصیلات اور وہ سب چیزیں. اور اسی طرح سے غوری خاندان کے بارے میں بھی اس زمانے میں معاصر کچھ کتابیں لکھی لیکن وہ سب میں بتاؤں جیسے کہ فارسی زبان میں. تو مجموعی طور پر جن کتابوں کا ذکر آئے گا ان میں غوری خاندان اور اس طرح سے اس سے پہلے غزنوی خاندان کا ذکر ہے. خاندان غلامہ سے یعنی قطب الدین ایبک سے دراصل اسلامی حکومت مرکز کے اندر یعنی دلی کے اندر مسلمانوں کی حکومت 1206 عیسوی میں 1206 عیسوی میں اور اس کا سلسلہ چلتا ہے تقریباً سمجھیے کہ 1555 تک. 1555 میں جب دوبارہ پھر وہ ہمایوں آتا ہے اس کے بعد مغلیہ سلطنت شروع ہوتی ہے. مغلیہ سلطنت ویسے شروع ہوئی تھی 1526 میں لیکن پھر وہ کچھ سالوں کے لیے 15 سال کے لیے شیر شاہ سوری نے آ کر کے ان کو بھگا دیا تھا. ہاں تو وہ 1451 سے لے کر کے 1526 تک وہ لودھی تھے. اس کے بعد پھر 1540 سے 1555 تک وہ شیر شاہ سوری. پھر اس کے بعد ان پر جب قابو پایا ہمایوں نے تو اس کے بعد سے اصلی جو ہے یہ مغلیہ دور شروع ہوتا ہے وہ 1555 سے یعنی ہوتا ہے شروع 1526 سے بیچ میں 15 سال کا انقطاع ہو جاتا ہے. پھر 1555 سے جو شروع ہوتا ہے تو وہ بالکل 1857 تک یعنی 300 سال 300 سال کی مغلیہ. یہ مغلیہ پیریڈ کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں تقریباً یعنی جیسے عباسی دور تھا جدید اسلامی تاریخ میں اسی طرح سے وہ تھا. لیکن اس میں بھی اب مغلیہ دور سے پہلے بھی بعض حکومت خاندان غلامہ کے بعد خلجی آئے تغلق آئے سادات تھے لودھی وغیرہ تھے. علاء الدین خلجی ہے محمد تغلق ہیں اور اس طرح سے شیر شاہ سوری ہیں لودھی یعنی پورے خاندان کافی لوگ ہیں. ان میں پھر وہ ہمیشہ لڑائیاں چلتی رہیں. کچھ علماء حکمراں کبھی یہاں سے وہاں جاتے کبھی وہاں سے وہاں آتے اتھل پتھل رہی. لیکن وہ ٹکڑوں میں تقریباً ہر جگہ وہ بٹا ہوا تھا. مرکزی حکومت تھی دلی میں قائم لیکن وہ تصور کہ پورا ملک ایک ہو اور وہ کابل سے لے کر کے اور بنگال تک اور اس کے بعد کشمیر سے لے کر کے کیرلا تک ایک حکومت ہو اس کا تصور یہ آ کر کے یعنی مغلیہ دور میں مغلیہ دور میں جب آئے ہیں یہ سب سے پہلے تو بابر آئے ظہیر الدین بابر. اس کے بعد ہمایوں نے جب دوبارہ پھر 1555 میں آ کر کے قابو پایا ہے اس پر شیر شاہ سوری پر. تو 1555 کے بعد اس نے پھر ہمایوں اور ہمایوں کے بعد آتا ہے اکبر. بابر ہمایوں پھر اکبر. جلال الدین اکبر جس کا لقب ہے جلال الدین اس نے اپنے زمانے میں پورے بحر صغیر کے تقریباً مختلف جتنی چھوٹی ریاستیں تھیں وہ اکثر مسلمانوں کی ریاستیں تھیں جو تغلق اور خلجی دور میں الگ الگ مثلا بنگال میں جونپور مالوا کشمیر
گجرات خاندیش اور اس طرح سے جنوبی ہند کے اندر بہمنی خاندان کے جو مختلف تھے، پھر ان میں جو تقسیم ہوئے، عادل شاہی حکومت، نظام شاہی، برید شاہی اور عماد شاہی، قطب شاہی حکومتیں جو تھیں گلبرگہ اور گولکنڈہ اور برار احمد نگر وغیرہ میں. تو اس نے اکبر نے اپنے مختلف فوج کشی کے ذریعے اور اپنے بلکہ جن پر اعتماد کرتا تو وہ بھی اکثر ہندو فوجی تھے، اور بڑے بڑے افسر جو تھے وہ ہندو ہی تھے، اور اس میں ہندو مسلمان سب فوجی ہوا کرتے تھے. تو اس نے ان سارے علاقوں کو تقریباً ختم کر کے ہر جگہ کی الگ الگ جو خود مختار ریاستیں تھیں اور اس نے ایک کیا، یعنی ہندوستان کو متحد کرنے میں جلال الدین اکبر کا ہاتھ. اور بعد میں جو کچھ رہ گیا تھا اسے دکن کی حکومتیں جو تھی بہمنی حکومت اور کے جو فروعات تھے تو وہ کیا ہے اورنگزیب نے کیا. تو اس طرح سے گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغلیہ دور کی ایک بہت بڑی دین یہ ہے، یا وہاں ایک بہت بڑا جو کنٹریبیوشن ہے اس لوگوں کا، وہ یہ کہ پورے ایک متحدہ ہندوستان یا متحدہ ہندوستانی قومیت کا تصور پیدا کیا، جس میں مسلمان اور ہندو دونوں برابر کے شریک تھے، فوج میں بھی، علوم فنون کے میدان میں بھی، مدارس کے اندر بھی، اور سارے شعبوں کے اندر. اور یہ سلسلہ یہ جو مغلیہ حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان میں بھی مثلا جیسے اورنگزیب کو بدنام کرنے کی کوشش، بالکل ہی غلط بات ہے. اس لیے کہ اورنگزیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں ایک مندر ڈھا دیا، اور لیکن کتنی مندریں اس نے بنائی، کتنے لوگوں کو جاگیر دی ہیں، اور کتنے ہندو جو اس کے بڑے بڑے وزراء اور وہ تھے ان پر اعتماد کیا تھا. اور خود وہ اس کی جو کمائی تھی وہ قرآن مجید ہر سال ایک نسخہ لکھتا تھا اور اس سے اس کا وہ چلاتا تھا. اب تک اس کے لکھے ہوئے قرآن مختلف جگہوں پر موجود ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مغلیہ دور ہے اس میں دراصل یہ 300 سال کے اندر، لیکن افسوس یہ ہے اس مغلیہ دور میں بھی شروع کے جو 200 سال یا 150 سال کہہ لیجیے کچھ زیادہ، یعنی 1526 سے لے کر کے 1707 تک جب عالمگیر کی وفات ہوتی ہے، یہ ان کی قوت کا عروج کا دور. اس کے بعد جو آئے شاہ عالم اور دوسرے جتنے بادشاہ تھے وہ سب کمزور تھے اور اس طرح صحیح کنٹرول نہیں کر سکے، وہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں الگ ہو گئیں. پھر اسی میں ہوا یہ کہ انگریزوں سے پہلے بلکہ اور جو پرتگالی آئے تو پرتگالیوں نے جنوبی ہند کے راستے سے، پھر اس کے بعد انگریز آ گئے. سن 1600 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے کس طرح سے سازشیں کر کے وہ پہلے تو انگریز اور فرانسیسی لڑے، پھر انگریزوں کو کامیابی ہوئی، انہوں نے جنوبی ہند کے اندر اور کلکتہ وغیرہ میں اپنا وہ قائم کر لیا. اور اس کے بعد پھر وہ جو حکومت ان کی 1757 میں جو پلاسی کی جنگ ہوئی ہے تو ایک دم ایک طرح سے انہوں نے پنجے گاڑ دی. 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی، اور 1857 تک تقریباً دھیرے دھیرے انہوں نے سب سے پہلے بہار، بنگال، اڑیسہ یہ پورا علاقہ جو ہے اپنے کنٹرول میں کر لیا ایک فرمان کے ذریعے. 1764 میں ایک فرمان حاصل کر لیا مغلیہ بادشاہ سے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے یہاں تک کہ آخر میں 1853 میں آخری بہادر شاہ ظفر. شیخ تو یہ ایک اجمالی نقشہ ہے. جی بالکل شیخ. تو یہ جو تاریخ ہے شیخ، یہ مغلیہ سلطنت سے پہلے خاص طور سے، چونکہ مغلیہ سلطنت جب شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد سے بہت کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے شیخ، ان کا نظام پورا، اور اس کو لے کر کے بہت اچھی اچھی کتابیں بھی سامنے نظر آتی ہیں. لیکن ان سے پہلے مغلیہ سلطنت سے جو پہلے یعنی قطب الدین ایبک کے بعد یہ علاء الدین خلجی ہیں، محمد تغلق ہیں وغیرہ، ان لوگوں کی جو پوری تاریخ ہے، اور یہ قلب ہندوستان پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کا جو پورا پیریڈ ہے اس میں کیا کیفیت تھی، کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں؟ اس میں جو ان سے متعلق پوری تفصیلات تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ اصل کتابیں سب فارسی میں ہیں. اور جو بھی کتابیں لکھی گئی مثلا تاریخ فیروز شاہی، تو فیروز شاہ اور محمد تغلق کے دور کی تاریخ ہے وہ. اسی طرح سے خلجی کے خاندان کی ان کی الگ تاریخ ہے. اور جنہوں نے جنرل تاریخ لکھی جیسے منتخب التواریخ ملا عبد القادر بدایونی کی اکبر کے دور میں تھا، تو اس نے اکبر کے دور تک کی بہت ہی مستند تاریخ لکھی ہے. اگرچہ اس پر بعض لوگ الزام لگاتے ہیں جانبداری کا اور مذہب پرستی کا، لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر اگر اس کی بیانات کا موازنہ مقارنہ کیا جائے دوسرے، تو ان سے سب چیزوں کی تائید ملتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا اکبر کا مخالف تھا، اکبر کے رجحان کا مخالف تھا، اور ابو الفضل اور فیضی کا مخالف تھا، اس وجہ سے اس نے کافی ان لوگوں کی مذمت کی ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اب بھی جن لوگوں نے منتخب تواریخ پڑھی، ایک تو اسلوب بیان کے لحاظ سے بھی، پھر واقعات کی تحقیق کے نقطہ نظر سے بھی منتخب تواریخ بہترین تاریخ ہے. منتخب التواریخ مغلیہ سلطنت کے پہلے تک کی پوری اچھی تاریخ، پوری مغلیہ سلطنت تک. اسی طرح سے تاریخ فرشتہ ہے، تاریخ فرشتہ وہ بھی فارسی میں، اور تاریخ فیروز شاہی ہے، ضیاء الدین برنی کی تاریخ ہے. خلاصۃ التواریخ کے نام سے ایک ہندو نے لکھی ہے، منشی سجن رائے بھنڈاری نے، منشی سجن رائے بھنڈاری. اور طبقات ناصری کے نام سے منہاج سراج نے ایک تاریخ لکھی ہے.
ایک طبقات اکبری کے نام سے نظام الدین ہروی نے، یعنی کافی کتابیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ کتابیں اگرچہ چھپی ہوئی ہیں سب فارسی میں ہونے کی وجہ سے کوئی ابھی استفادہ نہیں کرتا. ان سب سے استفادہ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس عہد وسطیٰ کی تاریخ سے متعلق جن مورخین نے یا جن اداروں نے کام کیا ہے ان کے کام کی طرف رجوع کیا جائے. اس سلسلے میں جو سب سے پہلا نام ہم لے سکتے ہیں وہ دارالمصنفین میں پوری کوشش ہوئی یہ صحیح تاریخ لکھنے کی. چنانچہ پورا پلان تھا ان کا تاریخ ہند لکھنے کا، اور اس سلسلے میں سید سہیل ندوی نے سید صباح الدین عبدالرحمان کو باقاعدہ بلایا. انہوں نے پھر سارے فارسی ماخذ جتنے تھے ان سب کی روشنی میں ایک ایک ادارے اور ایک ایک دور کے بارے میں بہترین کتابیں تیار کی. مثلا بزم مملوکیہ یعنی خاندان غلامہ کے بارے میں، بزم تیموریہ تیموری یعنی جو مغلیہ خاندان کے لوگ تھے ان کے بارے میں، اور بزم صوفیہ کا جو عمل دخل تھا، صوفیہ جو کافی رشد و ہدایت کا مرکز مانے جاتے تھے، تو اس پر اسی طرح سے عہد وسطیٰ کے تمدن اور تہذیب کی جھلک سے متعلق ان کی تقریباً 5-7 کتابیں ہیں جو بہت ہی مستند ہیں. بلکہ میں اگر کہوں یہ کہ بعد میں جتنے لوگوں نے لکھا ہے عہد وسطیٰ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، وہ سب انہی کتابوں پر اعتماد کر کے لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. صباح الدین عبدالرحمان کی کتاب ایک تو یہ. دوسرے پھر ایک تھے بہت مشہور مورخ خلیق احمد نظامی صاحب. خلیق نظامی صاحب علی گڑھ میں پروفیسر تھے شعبہ تاریخ. انہوں نے کئی بہت ہی مستند اور اچھی اور سارے اہم ماخذ قلمی کتابوں پر مبنی کتابیں لکھی. سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، اور اسی طرح سے تغلق دور کے بارے میں انہوں نے، اور جو وہ خاندان غلامہ کی حکومت تھی، تو یعنی 8ویں صدی ہجری یعنی مطابق تقریباً 13ویں صدی یا 14ویں صدی عیسوی سے لے کر کے اور مغلیہ دور سے پہلے تک ان لوگوں نے یہ کور کی. اور اس کے علاوہ جو غیر مسلم مورخین ہیں، جیسے ایک بہت ہی اچھے اور معتبر اور بہت ہی مستند جنہوں نے انگریزی میں جادو ناتھ سرکار، ان کی تاریخ ہند پر جو کتابیں ہیں تو اس میں عہد وسطیٰ کے جو بھی تغلق کا دور ہو، خلجی ہو، سادات ہوں، وہ سب پر انہوں نے جادو ناتھ سرکار کی جب بات آ گئی ہے شیخ، جس زمانے میں ایک موقع تھا جب مجھے اورنگزیب پہ کچھ کام کرنے کی توفیق ملی تھی، تو جادو ناتھ سرکار نے خاص طور سے یہ اورنگزیب سے متعلق جو دشمنیوں کا ایک پورا افسانہ ہے اس کو بہت بڑھاوا دیا ہے، اور مانا جاتا ہے کہ وہ انگریزوں کے بڑے قریب تھے. اور دیکھیے وہ کوئی بھی مورخ دراصل اس قید سے باہر نہیں نکل سکتا. اتنا زیادہ انگریزوں نے تاریخ سازی کر کے تاریخ کو سمجھیے مسخ کر دی، اور وہی چیزیں پڑھائی جاتی تھیں نصابی کتاب کو سارے ہائی اسکول میں اور کالج وغیرہ میں، یونیورسٹیوں میں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے اچھے مورخ ہیں، ان میں بہت چند ہیں جو اس قید سے نکل سکے باہر. مثلا ڈاکٹر تارا چند، ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر. تو انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے اسلام یا مسلمانوں کے آنے کے بعد بر صغیر کے لوگوں نے استفادہ کیا مختلف میدانوں میں، معماری کے میدان میں، موسیقی کے میدان میں، دوسرے بہت سے میدان انہوں نے جو دکھایا، اور پھر کیا صورتحال تھی جب صورت مسلمان آئے تھے، اور بعد میں پھر کیا صورتحال ہے، اس میں کیا کیا اثر ڈالا. تو ایسا نہیں کہ سارے ہندو مورخین، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے رد عمل کے طور پر مسلمان مورخین، اکبر شاہ خان عجیب آبادی، تو انہوں نے کتاب لکھی آئینہ حقیقت نما کے نام سے. آئینہ حقیقت نما میں محمود محمود غزنوی سے لے کر کے اورنگزیب عالمگیر تک جس نے جو کچھ الٹا سیدھا غلط سلط لکھا ہے ان سب کا جائزہ لیا ہے، تنقید. لیکن یہ کہ انہوں نے ذرا اسلوب ایسا اختیار کیا ہے، ذرا سخت اور تحقیقی انداز میں تو لکھا ہے، لیکن اب حوالے مکمل نہیں ہیں. اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کی توجیہ کرتے ہیں وہ، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز سے متعلق مسلم حکمرانوں کو بالکل پاک صاف بنا کر کے پیش کیا جائے. یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. ایک مورخ کا کام ہے کہ امانت داری کے ساتھ چیزیں بیان کر دے، اور اس نے ایسا کیوں کیا، کیا کیا، اس کے وجوہ اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کرے، لیکن تاریخ سازی کرنا یہ کام نہیں. تو اکبر شاہ خان عجیب آبادی کتاب بہت اچھی ہے اس نے، لیکن چونکہ اس جذبے کے تحت لکھی کہ پورا دفاع کرنا ہے، تو اس لیے ہم اسے ہر جگہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے موقف درست اختیار کیا. لیکن یہ اصل میں تاثر مسلمانوں کے یہ ہوا کہ چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، اور پھر مسلمانوں کی تاریخ کی مٹی پلیت بھی ہو رہی ہے، اور پھر مسلمانوں کو ہر جگہ بالکل ایک طرح سے نکال باہر کر دیا گیا. دوسری قوم کو بڑھاوا دینے کے لیے یا ان کو درمیان نفرت پھیلانے کے لیے سازش تھی وہ کامیاب ہو رہی ہے. تو یہ احساس تو تقریباً 19ویں صدی کے آخر سے ہی ہے. 20ویں صدی کے شروع میں علامہ شبلی نے جو کتاب لکھی ہے اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، تو اس میں انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ایسے ایسے وثائق اور دستاویزات پیش کیے ہیں. انہوں نے دیکھا کتنے مندروں کو جاگیر دیتے تھے وہ نہیں دیکھتے، اور ایک مندر جو ڈایا بس وہ اس کا ذکر بڑھا چڑھا کر کے لوگ بیان کرتے ہیں. تو دونوں طرف کی چیزیں پڑھنی چاہیے. میرا کہنا یہ ہے
کہ جن لوگوں نے تنقید کی ہے، چاہے وہ انگریزی میں ہو یا اردو میں ہو یا ہندی میں ہو، یا جن لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی، وہ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے. اور یہ کام بات اچھے مورخین، معتدل جو مورخین ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک عزیز احمد ہے. تو عزیز احمد ایک پروفیسر تھے عثمانی یونیورسٹی حیدرآباد میں، وہاں سے وہ پھر اس کے بعد کینیڈا چلے گئے. انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں اسلام ان انڈیا سے متعلق. ایک کتاب کا نام اسلام ان انڈیا ہے، اس میں انہوں نے تاریخی حقائق مجھے بیان. دوسری ایک کتاب لکھی اسلامک کلچر ان انڈین انوائرمنٹ، اس میں عہد وسطیٰ کی تاریخ لکھی، تہذیبی تاریخ، کیسے ہندو مسلمانوں کے تعلقات، مسلمانوں ہندوؤں کے تعلقات کیسے تھے، اسلام کا کیا اثر پڑا، اسلام نے کیا اثر قبول کیا، سب چیزیں انہوں نے عالمانہ انداز میں مستشرق میں جو طریقہ سارے مستند مراجع کی طرف. تیسری کتاب لکھی ہے جدید دور سے متعلق، اسلامک ماڈرنزم ان انڈیا اینڈ پاکستان. تو اس میں جو جدیدیت کی تحریک اٹھی ہے 1857 کے بعد کیا صورتحال پیش آئی، کس طرح سے قدامت پسندوں جدید لوگوں کا یعنی آپس میں ٹکراؤ ہوا، پھر اس کے بعد پھر مختلف جو مکاتب فکر پیدا ہوئے، تعلیم گاہیں جو بنی مختلف علی گڑھ سے لے کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کے رد عمل میں دیوبند وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کیا اور بہترین انداز میں اپنا تجزیہ. اگرچہ ان کے بعد چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے لیکن امانت داری اور حوالوں کا انہوں نے خیال کیا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے ایک مورخ کو اس طرح کے مؤلفین کو ساتھ ساتھ پڑھیں، ہر کتاب پڑھیں لیکن سب کتابوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے بعد نتیجے نکالنے کی کوشش کریں. اور ایک طالب علم کا یہی فرض ہے. شیخ، تو یہ تو واقع ہے کہ مغلیہ سلطنت اخیر تک مغلیہ سلطنت جب ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے جو بھی کیفیت رہی ہو، اس وقت تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں ماشاءاللہ ان سے متعلق وہ گفتگو آئی. شیخ، یہ بعد کے دور میں خاص طور سے جب یہ کمیونزم کی تحریک اٹھی ہے، اس کے زیر اثر اشتراکی نقطۂ نظر سے جو تاریخ کا مطالعہ کیا گیا ہے، جیسے اور جے این یو کو اگر آپ ایک سینٹر مان لیں تو ہربنس مکھیا ہوئے، رومیلا تھاپر وغیرہ، تو ان لوگوں نے جو تاریخ کا سماجی نقطۂ نظر سے مطالعہ کیا ہے، ان کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. اور انہوں نے خاص طور سے جو مسلم حکمرانوں یعنی میڈیول ہسٹری ہے، جو عہد وسطیٰ کی جو تاریخ ہے، اس کو بہت ہی سلیقے سے پیش کیا. اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ مطلب حکومت کے اعتبار سے کتنے چاقو چوبند تھے اور کس طرح سے پورے معاملے کو دیکھ رہے تھے. تو اس میں کون لوگ اہم ہیں اور کون سی ان مؤلفین کو میں نے کم پڑھا ہے، اس لیے اعتراف کرنا چاہیے. ہر میدان میں ہر آدمی واقفیت نہیں رکھتا ہے. تو اس میدان میں چونکہ اول دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں وہ کتابیں نہیں ملتی ہیں، دستیاب نہیں ہیں، اور میں نیٹ کا اور انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرتا. تو اس سلسلے میں تو آپ ہی روشنی ڈالیں کچھ تو بہتر ہے. تو اس میں جو مشہور مصنفین ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہ دراصل 2 حساب سے تاریخ کو دیکھتے ہیں. وہ مسلمان اور ہندو کے حساب سے دیکھتے ہی نہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ معاشرتی اقتصادی اکنامک عوامل تھے اور سیاسی صورتحال وہاں کیا تھی، کوئی کام ہوا تو کیا رد عمل ہوا اس کا، اور اس میں مطلب کہ سارے جو نچلے طبقے کے لوگ، غریب طبقے کے لوگ کیسے تھے، کیا تھے، ان کا اونچے طبقے کے لوگوں سے کیا. تو اکثر جو اتنے کمیونسٹ مؤلفین ہیں وہ اسی پہلو سے تاریخ لکھتے ہیں. روس کے لوگوں نے، جن لوگوں نے اسلام کی تاریخ لکھی ہے، یا ان سب لوگوں نے یہی پہلو اختیار کیا. تو اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں وہ تعصب نہیں ہے جو انگریز مورخین اور دوسرے متعصب مورخین نے لکھا. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ پھر اپنا ایک نقطہ نظر فرض کر کے اس کے مطابق تاریخ کو آنکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں پھر اچھے برے کا حکم لگاتے ہیں. یہ ہے کہ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کسی کو خاص طور سے شاید کیونکہ انہوں نے معاشرتی سچائیوں کی روشنی میں تاریخ لکھنے کی کوشش کی ہے. تو جن مؤلفین کا میں نے ابھی ذکر کیا، جیسے رومیلا تھاپر ہیں، ہربنس مکھیا ہیں، یہ کیا کہتے ہیں ستیش چندرا وغیرہ ہیں، یا عرفان کیا نام ہے لیکن عرفان حبیب وغیرہ. تو ان لوگوں نے جو لکھا ہے یہ بہت مستند بھی ہے اور اس کا اعتبار بھی ہونا چاہیے. اور جب ہم لوگ ہندوستانی تاریخ سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، عہد وسطیٰ سے متعلق بات کر رہے ہیں، تو ان کو ہم بھولے نہیں. یاد رکھیں کہ بہت ان کو کہا جا سکتا ہے کہ بہت حد تک غیر جانبدارانہ انداز میں دونوں میں سے کسی طرف نہیں ہے تاریخ کا مطالعہ کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو جن کتابوں کا ذکر آیا، جن مؤلفین کا، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، اور پھر جو ان لوگوں نے لکھا ہے جو سماجی نقطۂ نظر سے تاریخ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو خاص طور سے وہ لوگ جو پورے ہندوستان کو ایک خاص رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک زعفرانی کلر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور خاص طور سے آج جب ظاہر ہے کہ سطح بھی ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کے پاس یہ پریویلیج رہے گا، یہ پلس پوائنٹ رہے گا کہ ایسے لوگوں کو آپ آئینہ دکھا پائیں گے کہ سچ کیا ہے.
صحیح. تو ایک تو وہ جو فارسی مستندات کی روشنی میں جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کو سامنے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے جو لکھا ہے جو اس نقطۂ نظر کے لوگ نہیں ہیں. اور اسی لیے جب جادو ناز سرکار کا ذکر آیا تھا تو میں یہ دھیان اس طرف لے جانا چاہ رہا تھا کہ جادو ناز سرکار خاص طور سے یہ انگریزوں کے بڑے قریب آدمی تھے. اس لیے ان کی تاریخ میں وہ سارے عناصر موجود ہیں جو عناصر انگریز چاہ رہے تھے کہ اس تاریخ میں داخل کر دیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ بعد کے ادوار میں جتنے لوگ ہندوستان کو اس خاص نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں ان کے لیے جادو ناز سرکار بہت اہم مرجع کی حیثیت اختیار کر جائے. لیکن میں بتاؤں آپ کو، جادو ناز سرکار کا ذکر ہے، میں نے اس کے بعد مقالات پڑھے ہیں. ایک مقالہ انہوں نے کلکتہ کے ایک جرنل میں شائع کیا تھا، اس میں انہوں نے اسلام کے جو صغیر پر اثرات ہیں 10 اثرات بتائے ہیں، دکھائے. انشاءاللہ اثرات کی بات آتی ہے تو میں بتاتا ہوں. تو جادو ناز سرکار نے صاف طور پر اعتراف کیا کہ یہ مسلمانوں کی دین ہے، مسلمانوں نے یہ کیا. تو وہ ٹھیک ہے، کسی شخصیت یا کسی عہد پر وہ کوئی تبصرہ کرتے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر مسلمانوں کے اثر سے اور ان کے مثبت جو فوائد یا اثرات ہوئے ہیں اس سے انکار کوئی نہیں کرتا. تو شیخ ہم لوگ یہاں 1857 تک پہنچتے ہیں جب ہمارے ہاتھ سے وہ سب کچھ چلا جاتا ہے. ظاہر ہے اس کے اسباب تھے. یہ جو ماڈرن انڈیا کہلاتا ہے شیخ، جب وہ انگریز آ جاتے ہیں ہندوستان میں اور پھر ان کی حکومت بنتی ہے، تو اس ماڈرن انڈیا کی تاریخ کے لیے ماڈرن انڈیا کی تاریخ تو پھر وہ اتنی ذو جہات ہے کہ کسی ایک پہلو پر اس میں گفتگو کرنا بھی اچھا خاصا وقت کا متقاضی ہے. لیکن میں مختصر میں یہ بتاؤں آپ کو کہ 1757 میں جو جنگ پلاسی ہوئی ہے اس کے بعد سے ان کا عمل دخل شروع ہوا، اور بنگال، بہار، اڑیسہ پر ان کی پہلے حکومت ہوئی. پھر اس کے بعد فرمان حاصل کر لیا، اور دھیرے دھیرے کس طرح سے 1857 میں بغاوت کو کچل کر کے پورا کا پورا یعنی ایک صدی کے اندر انہوں نے ایسی سازش رچی کہ اس کے بعد پورے ملک پر حکومت ہوئی. اور 1857 کے بعد پھر اب 2 طرح کا رجحان پیدا ہوا. ایک رجحان تو یہ ہوا کہ بھائی اپنے ماضی کی چیزیں اور اپنی چیزیں کی حفاظت کرنی چاہیے کسی طرح سے، جو کچھ بھی ہمارا مذہب، ہماری تہذیب، ہمارے تاریخ کی کوئی چیز جو بھی باقی رہ گئی. تو اس کے لیے پھر مسلمانوں نے اپنے مدارس اور ادارے قائم کیے، اور وہ 2 طرح کے ادارے قائم کیے. جدید تعلیمی ادارے بھی قائم کیے، سید وغیرہ نے قائم کیے، اور قدیم تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند اس طرح سے ادارے بھی قائم کیے. کچھ لوگوں نے دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، جیسے جامعہ ملیہ وغیرہ ہے. تو ایک تو یہ تعلیمی سلسلہ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے. پھر ہر ایک مکتب فکر نے الگ الگ اپنے ادارے قائم کیے. جو مسلمانوں میں مسلمان شیعہ ہیں انہوں نے الگ، دیوبندی مکتب فکر کے جو ہیں، اہل حدیث مکتب فکر کے ہیں، بریلوی مکتب فکر کے ہیں، سب نے اپنے حتیٰ کہ بوہرا لوگوں نے بھی اپنے صورت کے اندر اپنا انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا. تو یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں کے گویا ایک طرح سے ہندوستان کا جو قانون ہے ضرورت کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے مکتب فکر یا اپنے مذہب یا اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے کوئی شخص بھی کوئی ادارہ قائم کرے وہ قائم. ایک تو پہلو یہ ہے تعلیم، اور اس سلسلے میں جو مختلف کانفرنس ہوئی، مختلف جمعیتیں ہیں، تنظیمیں. دوسرا پہلو اس کا سیاسی یہ ہے کہ انگریز جب آئے، اب وہ ان سے گلو خلاصی کی صورت تو 1857 میں وہ آخری کوشش تھی فوج کے ذریعے، فوجی بغاوت کے ذریعے، لیکن ناکام ہو گئی، کچل دیا. اس کے نتیجے میں بہت مسلمان مارے گئے، لاکھوں، کتنے لاکھ مسلمانوں کو تہہ کر دیا، پھانسی پر لٹکا دیا. دلی کے اندر اور مختلف علاقوں میں جہاں بغاوت ہوئی تھی، ان کے بقول بغاوت ہوئی تھی. ہمارے نزدیک تو وہ جنگ آزادی تھی. تو اس کے نتیجے میں پھر مسلمانوں کو کافی یعنی نقصان اٹھانا پڑا. اور پھر اس کے بعد یعنی تقریباً سمجھیے کہ جو اشراف تھے وہ بالکل ہی روڈ پر آ گئے. جتنی ڈگریاں یا تعلیمی جو صلاحیتیں تھیں ان کے پاس مختلف مدارس سے جو انہوں نے پڑھ کے، وہ بالکل انگریزوں کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ انہوں نے کوئی جدید تعلیم نہیں حاصل کی. اور صاف باقاعدہ ویکینسی جو نکلتی تھی تو اس میں اعلان ہوتا تھا کہ اس پوسٹ کے لیے، اس چیز کے لیے مسلمان آئے ہی نہ بالکل، اور اس میں صرف فلاں مکتب فکر کے یا مذہب کے لوگ مطلوب ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو اصول ہے ان کا، اس کے مطابق انہوں نے حکومت کی. لیکن دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ جب کانگریس قائم ہوئی اس کے بعد پھر تھوڑی سی مراحت ان کو دی. کانگریس بھی قائم کیا انہی لوگوں نے، انگریزوں ہی نے قائم کیا 1850 یا اس سے 85. ہاں. اور اس کے بعد مسلم لیگ بھی انہوں نے ہی قائم کیا. یعنی ہندوؤں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی یہ سمجھا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے ایسا ہو جائے کہ وہ مکمل آزادی کا مطالبہ کریں گے. چنانچہ 20ویں صدی میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ جس کی وجہ سے وہ پھر ہماگیر بغاوت، اور بغاوت ہی نہیں بلکہ پورا ایک دم ایک طرح سے ان کے خلاف ایسی لہر چلی کہ اب انگریزوں کو سوچنا پڑا. کئی واقعے انہوں نے اولا تو بعض ایسے کیے جیسے جلیان والا باغ والا امرتسر میں، اس میں بھی گولیاں چلا دی، کئی ہزار آدمی مر گئے. اور اسی طرح تو مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر کے آزادی کی تحریک چلائی.
اور بالکل بائیکاٹ باہر کا سامان اور تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات وغیرہ وہ انہوں نے شروع کیا. اپنا کھادی کا بناتے تھے کپڑا اور پہنتے تھے. تو یہ اس طرح سے دھیرے دھیرے یہاں تک کہ ہم آزادی تک پہنچ جاتے ہیں. تو آزادی سے چند سال پہلے انہوں نے پھر اس کے بعد مختلف جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کو اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے صوبوں میں حکومت بنانے کی جاتی. تو کہیں کہیں کانگریس کی حکومت ہوتی تھی، کہیں اور دوسری پارٹی کی حکومت ہوتی تھی. اس طرح سلسلہ چلا. لیکن انہوں نے یہ خطرناک چال یہ چلی، یعنی یہ تقریباً تقسیم سے کچھ پہلے کی بات ہے، 9 سال 10 سال پہلے کی بات ہے، کہ اس وقت تک مسلمان ہندو ایک ساتھ آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے. 2 ملک بنانے اور الگ الگ ہونے کا کوئی تصور نہیں. لیکن انہوں نے اپنی عیاری اور مکاری اور چالاکی کے ذریعے یہ کیا کہ کچھ ایسے واقعات، کچھ فسادات، کچھ مصنوعی بعض ایسی چیزیں کر دیں کہ جس کی وجہ سے مسلمان ہندو آپس میں لڑ گئے. بہت سی جگہ فسادات. تب مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم الگ سے مطالبہ کرنے سے محمد جناح کھڑے ہوئے ہو پھر پاکستان بنا. یہ کل 1939 سے لے کر کے 47 تک، یہ 8 سال کے عرصے میں شیخ تو ایک سوال یہ ہوا ہے. اور باقی جو لیکن کانگریس کے جو تھے، جو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، دوسرے لوگ اکثریت تھو، وہ یہ چاہتے تھے کہ نہ تقسیم ہو. لیکن جب ریفرینڈم ہوا تو پھر ملک تقسیم ہو گیا. تو سیاسی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامیابی یا ناکامی ہندوستانیوں کے ہاتھ آئی. شیخ لیکن یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 10-11 سال کا یہ پورا عرصہ ہے جس میں یہ شوشہ چھوڑا گیا اور پھر ایک ملک الگ سے بن بھی گیا، اب چاہے جو بھی بن جیسا رول بنا، اچھا یا برا جو بھی. لیکن جب 1906 عیسوی میں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، اس سے پہلے 1885 میں کانگریس کی استثنا ہوتی ہے. اور کانگریس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ بھائی ہندوستانی جو لوگ ہیں ان کا ریپرزنٹیشن مطلب ہو پائے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حکومت تک جا سکے. اور پھر کی مطلب بعد میں جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں کہ پھر وہی کانگریس حصول آزادی کا سب سے بڑا مطلب نقیب بن کر ابھرتی ہے. تو یہ تو بات کا مرحلہ ہے. اور لگ بھگ اسی مقصد کے تحت 1906 عیسوی میں مسلمانوں کی الگ سے تنظیم بنتی ہے. اور کہیں نہ کہیں مسلم لیگ کا جو اپنا رویہ ہے وہ کانگریس سے الگ ہے. نہیں، لیکن آپ اگر تاریخ پڑھیں تو 1906 سے لے کر کے تقریباً یعنی شروع میں چند سال تو الگ، لیکن 1919-20 کے بعد سے لے کر کے تقریباً 15 سال تک وہ مل کر کے باقاعدہ کبھی کبھی تو ایک ساتھ ہی کانفرنس کرتے ہیں. اور ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا آزادی حاصل کرنے میں. انگریزوں سے رویے اور طریقے اور بعض چیزوں کی ترجیحات میں اختلاف تھا، لیکن اس میں یہ کبھی یہ نہیں تھا کہ ہندو مسلم کا اختلاف. اور دراصل دیکھیے یہ ساری چیز انگریزوں کی چالاکی پر مبنی. انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ہم تحریک شروع کرتے ہیں کانگریس کی 1885 میں، 1906 میں مسلم لیگ ہو تاکہ مسلمان بھی خوش رہیں یا مسلمانوں کو اس میں الجھا دیا جائے اور سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں بھی موقع دیا گیا. مسلمان ہمیشہ بس بیوقوف بنائے جاتے ہیں اور بیوقوف بن جاتے ہیں. تو اس لیے وہ مسلم لیگ بنانا اور اس کی تاسیس کرنا وہ بھی انگریزوں کے ذریعے. یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں نے اپنے طور پر سوچ کر کے بنایا. اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی شخص الگ سے کوئی چیز اس طرح سوچ نہیں سکتا تھا سوائے اس کے کہ کوئی خیریہ ادارہ یا تعلیمی ادارہ قائم کرے. سیاسی کام آپ نہیں کر سکتے تھے. تو اس سے بہرحال جو نتیجہ نکلا ہے یہ نکلا کہ مسلم قوم اور ہندوستانی قوم اور ہندو قوم گویا اس کے جو عزائم تھے یا جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوا. نہ پاکستانی کو مقصود حاصل ہوا، نہ ہندوستان کو مقصود حاصل ہوا، اور نہ آپس میں لڑنے کی، اور آپس میں ہم دونوں ملک لڑ رہے ہیں. یوں ہندوستان آزاد بھی ہو گیا اور ایک کی جگہ پہ 2 ملک ہوا اور بعد میں تو 3 ملک ہو گیا. شیخ تو یہ ہم جاننا چاہیں گے، گزارش کریں گے کہ اس پورے مرحلے پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں کون سی اہم کتابیں؟ اس پورے مرحلے پر بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے لکھی. اور ہم نے زیادہ تر اصل میں تعلیمی اور علمی اور ثقافتی اور فکری تاریخ پڑھی ہے. سیاسی تاریخ زیادہ نہیں پڑھی. تو علمی اور تاریخی ثقافتی جو تاریخ ہے اس میں چاہے اس جدید دور کی ہو یا پرانے ادوار بھی سب ملا کر کے اس میں جو ایک سلسلہ ہے ان کا شیخ محمد اکرام کا آب کوثر، رود کوثر، موج کوثر. تو موج کوثر میں جدید دور لیا ہے انہوں نے، وہابی تاریخ سے شروع کیا ہے اور آزادی تک پہنچایا ہے. اور رود کوثر میں نے وسطیٰ کا ہے ذکر، آب کوثر میں محمد مقاسم سے شروع کیا انہوں نے. تو یہ کتاب نسبتاً بہت اچھی اور معتدل کتاب ہے، لیکن اس میں ایک پہلو یہ ہے اور اس پہلو کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں کہ صوفیہ جو مختلف علاقوں میں تھے پورے بر صغیر کے اندر، اور وہ بہت بڑا عنصر ہے. یعنی مسلمان جو وہاں داخل ہوئے ہیں صرف حکمراں اور فوج کش لوگ ہی نہیں گئے ہیں، بلکہ علماء بھی گئے ہیں اور بڑی تعداد میں صوفیہ بھی گئے. بلکہ ایک زمانے میں یہ جب ادھر بغداد میں جب تاتاریوں کے حملے کی وجہ سے 70-72 ہو گیا معاملہ،
اور ایران سب کو تباہ کیا. تو بہت سے لوگ ایران سے اور عرب ملکوں سے وہ ہندوستان کا رخ کیا. تو 7ویں صدی 8ویں صدی ہجری کے بعد یہ جو دلی میں خاندان غلامہ کی حکومت قائم ہوئی قطب الدین ایبک بعد، وہ تو بہت بڑی تعداد وہاں لوگ آئے اور وہاں رہنے لگے. اور الحمدللہ بہت بڑا مجمع ہے. دلی کا مرکز تو بہت مشہور مرکز ہو گیا. یہاں ابن بطوطہ بھی آیا اور ایک عرصے تک وہاں رہا، اور بھی بہت سے بڑے بڑے اہل علم حرفن کے متخصصین تک ایران کو چھوڑ کر کے یہاں بس گئے، افغانستان کو چھوڑ کے یہاں بس گئے، عرب ممالک کو چھوڑ کے وہاں بس گئے. تو یہ سلسلہ تقریباً وہ چلتا رہا. میں بتا کیا رہا تھا کہ تہذیبی جو تاریخ، ہاں، تو تہذیبی تاریخ سے متعلق تو بہت کتابیں میں بتا دوں گا. اور سیاسی تاریخ میں نے پھر اس کے بعد کم پڑھی ہے. مجھے سیاسی تاریخ سے زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سیاسی تاریخ آپ کچھ بھی کریں آپ اس کو بدل نہیں سکتے ماضی کو. بالکل آپ زیادہ سے زیادہ حسرت اور افسوس کر سکتے ہیں ہر جگہ مسلمانوں کو کیسے دھوکہ دیا گیا ہے، ہندوؤں کو کیسے دھوکہ دیا گیا، ان دونوں کو لڑایا کیسے گیا. تو اس لیے تہذیبی ثقافتی تاریخ پڑھیں، یہ جوڑنے کی بھی چیز ہے. اپنے ماضی پر فخر بھی ہمیں ہوگا، اور پھر اس کے مستقبل میں ہم کیا کریں نہ کریں اس میں. تو اب اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں میں نے 2-3 کتابوں کا تو ذکر کیا تھا. اور عزیز احمد کی کتاب بہت مشہور ہے اس سلسلے میں، اسلامک کلچر اینڈ انڈین انوائرمنٹ اور جدید دور میں اسلامک ماڈرنزم ان انڈیا اینڈ پاکستان. ایک کتاب بہت ہی اچھی ہے جس کو میں پڑھنے کی سفارش کروں گا، وہ ہے جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا. بہترین کتاب. اس میں انہوں نے ہندوستان کی تاریخ اور اس کے مزاج اور اس کی نفسیات اور اس کے لوگ اور ان کے فکر ان سب پر اتنا متوازن اور بہترین تبصرہ کیا ہے کہ میری نظر میں اس سے بہتر کوئی کتاب نظر نہیں. ڈسکوری آف انڈیا. اور چونکہ وہ خود سیکولر ذہن کے تھے تو اس لیے انہوں نے کوئی جانبداری کا ثبوت دیا. مسلمانوں کے ہاتھ پر بھی بڑا اچھا تبصرہ کیا، بلکہ باقاعدہ اعتراف کیا انہوں نے بہت سی چیزوں کا. تو ایک ڈسکوری آف انڈیا ایک بہترین کتاب ہے. دوسری اسی طرح سے ایک کتاب ان کی اس دور پر ایک بہت اچھی کتاب ہے، بلکہ سید عابد حسین کی ہندوستانی مسلمان آئین ایام میں، ہندوستانی مسلمان آئین ایام میں جامعہ ملیہ سے چھپی ہے. وہ بھی بہترین تجزیاتی کتاب ہے. اور پروفیسر مشیر الحق صاحب تو کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب مطلب اس کتاب کا جواب نہیں. انہوں نے پوری یہ جو انگریزوں کے زمانے سے لے کر کے آزادی تک جو کیفیت تھی اس کا بہترین نقشہ کھینچا ہے. جن لوگوں نے جہاں جس علاقے میں آزادی کے لیے کام کیا ہے، اور آزادی کے علاوہ دوسرے میدانوں میں، تعلیمی میدان میں، اصلاح معاشرہ کے میدان میں کام کیا ہے وہ. اور اسی طرح ایک مصنف ہیں، اگرچہ وہ عربی میں انہوں نے لکھی. اچھا، عربی میں 3 کتابیں لکھی. مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کے والد، بالکل، وہ عبدالحی حسن صاحب. تو انہوں نے ایک تمدنی تاریخ پر انہوں نے الہند فی العہد الاسلامی کے نام سے عربی میں کتاب لکھی. اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. وہ بہترین کتاب ہے. مسلمانوں اور غیر مسلم بلکہ ہندوستان کی تہذیب و تمدن پر حد وسطیٰ میں عربی میں کوئی کتاب اس سے بہتر نہیں. اچھا، دوسری پھر انہوں نے علمی و فکری تاریخ، یعنی جو کتابیں مختلف علوم فنون پر لکھی گئیں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، ہندوؤں نے لکھی ہو، مسلمانوں نے لکھی ہو. مسلمانوں میں چاہے جس مکتبیت کے لوگوں نے لکھی، جو 1923 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، تو 1923 تک کا تقریباً انہوں نے ابتدا. ہاں، وہ ایک کتاب ہے ثقافت الاسلامیہ فی الہند، اسلامی علوم فنون ہندوستان کے نام سے ترجمہ بھی ہوا ہے. اسلامی علوم فنون ہندوستان میں دارالمصنفین سے مولانا عبدالغفار ندوی نے اس کا ترجمہ کیا. اور تیسری کتاب دیکھیے، تینوں کتابیں انہوں نے بڑے پلاننگ کے تحت لکھی. تیسری کتاب تذکرہ ہے، یعنی عربی زبان کے اندر پہلی صدی سے لے کر کے 14ویں صدی ہجری اور ہر صدی کا الگ الگ. تو پہلی سے لے کر کے 7ویں صدی ہجری تک کی ایک کتاب جلد اول بنائی، اس لیے کہ اس میں اتنے زیادہ علماء نہیں ہیں. اس کے بعد ہر صدی پر ایک جلد دوم میں 8ویں صدی، جلد سوم میں اس طرح 9ویں صدی، یہاں تک کہ 8ویں جلد میں 14ویں صدی کے علماء. یہ بہت ہی متوازن اور مورخانہ انداز میں اور بغیر کسی جانبداری کے ہر ایک کا ذکر ہے. غلام محمد قادیانی کا بھی اس میں آپ ذکر دیکھیں گے، اور دوسرے جتنے لوگ ہیں تقریباً سب کا انہوں نے ذکر کیا، اور سب کے اس پر تبصرہ بھی کیا ہے انہوں نے، بہت متوازن تبصرہ کیا. اور کسی طرح سے کوئی نزہۃ الخواطر بہجۃ المسامع والنوازل. تو عربی میں بھی یہ کتاب ہے. کچھ لوگوں نے پھر اس کے بعد عمومی طور پر مسلم اسلام کی تاریخ لکھی ہے، مسلمانوں کی تاریخ پر. مثلا مولانا ابو الحسن ندوی کے جو ریڈیو ٹاک ہیں المسلمون فی الہند کے نام سے، عربی میں بہترین کتاب ہے وہ. تو وہ بلکہ عربی میں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور زبان کے لحاظ سے بھی. اور انہوں نے مسلمانوں کا پورا نقشہ کھینچا ہے، ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے ملک کی ترقی دینے میں اور مختلف. ایک کتاب تاریخ الدعوت الاسلامی فی الہند کے نام سے مولانا مسعود عالم ندوی صاحب کی کتاب ہے. تو مسعود عالم ندوی صاحب نے یہ کیا ہے کہ پورے دور کو ایک نقطہ نظر سے دیکھا ہے. اسلامی دعوت کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں حکمرانوں نے یا غیر حکمران جو تھے ان لوگوں نے کیا کوشش، چنانچہ انہوں نے کہیں کہیں ذرا خراب تبصرہ بھی کیا ہے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر وہ کتاب بہت اچھی ہے. اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ جماعت اسلامی ان کوششوں پر ہوا ہے.
اس لیے کہ مولانا جماعت اسلامی سے وابستہ تھے. تو اس طرح سے یہ چند کتابیں ہیں. اور اس کے علاوہ ان کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو پھر بہت سے دوسرے, بلکہ اگر کسی بھی عہد سے متعلق پڑھنا ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ انگلش میں انسائکلوپیڈیا آف اسلام مستر شکیم کی تیار کریں. اس کا پھر عربی میں بھی ترجمہ ہے, ترکی زبان میں ترجمہ ہے, فارسی زبان میں ترجمہ ہے, لیکن اردو جو ایڈیشن ہے اردو دائرہ معارف اسلامی کے نام سے جو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے چھپا ہے, کسی بھی عہد, کسی بھی حکمراں, کسی بھی شخص, کسی بھی پہلو, کسی بھی علم و فن سے متعلق پڑھنا ہو بر صغیر کے تعلق سے اردو دائرہ معارف اسلامی, اس میں آپ حروف تہجی سے مرتب, آپ کو غزنوی پر پڑھنا ہے تو اس میں غوری پر دیکھنا ہے, تغلق پر دیکھنا ہے, یا اسی طرح سے کسی علم و فن کی تاریخ پر دیکھنا ہے, تو وہ بہترین کتاب ہے. اس میں پھر بہت سے ریفرنسز ہیں کتابیں, اور اس میں بلکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ بہت سے ایسے مقالات جو انگریزوں کے تھے کہ جس میں انہوں نے بہت تعصب سے کام لیا تھا, بہت مست کر دیا تھا, اس کو انہوں نے چینج کر کے بہت سے نئے مقالات داخل کیے. اور بر صغیر کے تعلق سے چونکہ وہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں یہ کام ہوا ہے تو بے شمار مقالات بڑھائے ہیں نئے, یعنی بر صغیر کی اہم ساری شخصیات پر آپ کو اس میں مقالات مل جائیں گے اور بہت ہی مستند سارے حد کی تصویر بھی مل جائے. ہاں, تو وہ کتاب بہت اچھی ہے. اس میں جا کر کے آدمی ہر شخص اور ہر عہد کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں. اور جزاکم اللہ خیر شیخ. لگ بھگ ہم لوگ اب اپنی گفتگو کے آخر میں پہنچ بھی رہے ہیں, ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. جو چند سوالات آئے تھے مجھے یقین ہے کہ وہ سوالات بھی کور ہو گئے ہیں. جو گفتگو شیخ کی ہوئی تھی, چونکہ جو سوالات تھے وہ پہلے دن اسلامی تاریخ سے متعلق سوالات آئے تھے, تو وہ جب اسلامی تاریخ کی گفتگو ہو رہی تھی شیخ, تو آپ نے وہ جو سوالات ریز کیے گئے تھے وہ کیا تھے بتائیے. ہاں, وہ جواب آ گیا تھا. جیسے ایک سوال تھا کہ اسلامی تاریخ میں سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ سب سے اچھی کتاب ایک کتاب کا تو نام نہیں لیا جا سکتا, لیکن مجموعی طور پر متعدد کتابیں آپ نے کی. متعدد ایک جیسے تاریخ تبلیغ وغیرہ کا حوالہ آ گیا تھا, اور پھر اس سلسلے میں کس طرح سے اس سے استفادہ کرنا ہے وہ شیخ نے ذکر کیا تھا. دوسرا سوال آیا تھا شیخ قدیم ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے, اور خاص طور سے جس مذہبی تعصب کی روشنی میں آج اس کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو کتنا مستند مانا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو گفتگو آپ دیکھیں, مذہبی تعصب کی بات آئی تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ مذہبی تعصب کسی کے حق میں نہیں ہے, یہ سب کو لے ڈوبے. یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مذہبی تعصب کے ذریعے ہم کسی دوسرے قوم کو فنا کر دیں گے یا ختم کر دیں گے, وہ دور اب گیا. وہ فوج کشی اور تاتاریوں اور تیموریوں کی طرح سے فوج کشی اب نہیں ہو سکتی, اور جو شخص یہ کرے گا تو اپنا انجام خود بھگتے گا. اس لیے ہمیں بہت منتبہ رہنا چاہیے, اس طرح کی تحریکوں کا نہ ساتھ دینا چاہیے, انڈر گراؤنڈ کو تحریک نہیں چلانی چاہیے اس طرح سے, نہ کسی مسلمان کو نہ کسی ہندو کو. تو اس لیے اگر ہمیں ملک کو بچانا ہے, اب ملک میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور ایک پہلو جس کی طرف ہو گیا آپ نے تو جو دلانی تھی آپ کو, لیکن آپ نے اس سے متعلق سوال نہیں کیا کہ مسلمانوں کا جو اس میں کنٹریبیوشن رہا ہے وہ اتنا بڑا ہے جس کا اعتراف کرتے ہیں. یعنی کون کون سی چیزیں مسلمانوں نے ہندوستان کو دی ہیں. اب سب پوائنٹ تو بہت ہیں, لیکن اس میں چند پہلوؤں کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان جو اپنا مذہب لے گئے تو اس میں جو توحید کا تصور ہے اتنا سادہ ہے, سمپل ہے, کہ اس کے مقابلے میں جتنے مشرکانہ مذاہب ہیں یا الہادی مذاہب ہیں ان کے مقابلے میں یا تثلیث ہے یا اور دوسری چیزیں, وہ سائنٹیفک یا معقول یا فلسفیانہ یا عقل کو اپیل کرنے والی نہیں. تو توحید کی دعوت دے کر کے مسلمانوں نے دراصل ایک طرح سے اپنے اسلام کو پھیلانے کا جو کام کیا ہے تو کوئی زبردستی لاد کے نہیں کیا ہے, بلکہ ان کو احساس دلا کے دیکھو یہ کتنا اچھا ہے. مخلوق اور خالق کے درمیان کوئی بیچ میں نہیں ہے, ڈائریکٹ پکارو اسے اور اس کی عبادت کرو. دوسری چیز مساوات کا جو تصور, ختم ہو گیا. ہاں, دوسری چیز مساوات کا تصور, یعنی آپ جانتے ہیں کہ طبقاتی نظام تھا جب اسلام گیا ہے, تو اس میں مساوات کا تصور, سب برابر ہیں اور ایک ساتھ سب لوگ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں. یہ تصور مفقود تھا, یہ مسلمانوں نے دی. نمبر 3, عورتوں کے سلسلے میں ایک تو اتنا بڑا ایک کارنامہ کہ وہاں جو ستی کی رسم تھی اس کو ختم کیا, عورتوں کو عزت دی. چوتھی چیز یہ ہے کہ تاریخ نگاری سے متعلق میں نے بتایا کہ قدیم ہندوستان کی تاریخ واضح شکل میں مدون نہیں ہے, تو تاریخ نگاری کا بھی کام مسلمانوں نے کیا, ان کی ساری کتاب. اور پھر ایک کامن لینگویج جو بر صغیر کی ہے, اردو زبان کی ترویج و اشاعت, اس کی ابتدا, اس کی داستان بہت معروف ہے کس طرح سے وہ زبان, اور پھر تہذیب و تمدن کی جو مختلف شاخیں ہیں. ایک مثال دوں آپ کو, اتنے لوگ آئے افغانستان سے دوسرے, انہوں نے مثلا پھل اور طرح طرح کے جو میوے ہیں وہ سب چیز, پہلے وہ مثال کے طور پر آم جو ہے وہ بیج سے جو نکلتا تھا تو وہ بالکل بیجو آم ہوتا تھا چھوٹا. مسلمانوں نے اس میں طرح طرح سے قلم لگا کر کے اس میں اتنے تقریباً 100 سے زیادہ قسمیں ابھی اس وقت آم کی, یہ بھی مسلمانوں کی طرف اس کا جاتا ہے. پانی کا انتظام
حوض اور تالاب اور پوکھر وغیرہ کھولنا، اس طرح سے حمامات، مدارس قائم کیے، مساجد، رباط یعنی مختلف جگہ جو راستہ بنایا، مثلا ایک جو بنگال سے سونار گاؤں سے لے کر کے سندھ تک راستہ جاتا ہے وہ مسلمانوں نے بنایا، ہاں جی ٹی روڈ کے نام سے، اور بہت سی خانقاہ ہیں، تالاب، جانوروں کی پرورش کا طریقہ، مال گزاری جو زمین کے جو ٹیکس دیتے ہیں، اس طرح سے زمین کی پیمائش، یہ جو بیگھا بیگھا کے ذریعے، یہ سب مغلیہ دور کے اندر ہوا، اور ہاسپٹل، روڈ، یعنی بے شمار کام کیے ہیں۔ فن معماری کے تو ابھی تک مثالیں موجود ہیں، قطب الدین ایبک کے قطب مینار سے لے کر کے تاج محل تک آپ دیکھ لیجیے سارے تو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہندوستان دراصل عجیب غریب ملک تھا، ایک طرف سے پہاڑ تھا، دوسری طرف سے دونوں طرف سے پانی تھا، تو وہ ایک ہی راستہ تھوڑا سا نکلنے کا تھا، اور وہ بالکل اپنے آپ میں بند تھے، وہ نہ دوسرے فکر کو قبول کرنا چاہتے تھے نہ دوسرے جگہ اپنے پہنچاتے تھے۔ مسلمان جب سے آئے تو وہ آمد و رفت شروع ہوئی، نئی فکر آئی اور نئی چیز آئی، اور پھر یہاں سے بھی مسلمانوں کا تعارف، یعنی مسلمانوں نے ہندوستان کا تعارف کرایا، ہندوستان کے علماء اور اہل علم کا، تو یہ یعنی دنیا میں ہندوستان کو ایک مقام دلانے کا کام یہ بھی دراصل انہی لوگوں نے کیا، اور سیاسی طور پر ایک پورے بر صغیر کو ایک ملک قرار دینا، یہ بھی اکبر کے زمانے میں، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہوا، اور علاقائی زبانیں کو ختم نہیں کیا، علاقائی زبانوں کی سرپرستی کی، یہ جو اس وقت علاقائی زبان ہے، اگر مسلمان چاہتے تو ایک زبان فرض کر دیتے اور اسی کو زبردستی لاگو کرنے کی کوشش، لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور آخر میں یہ کہ بحری تجارت کا جو سلسلہ تھا، یہ پہلی صدی ہجری میں وہ جو مغربی ساحل کے اس میں تھا، اور کافی مال یہاں سے وہاں جاتا تھا، تو وہ سلسلہ بھی مسلمانوں کی حکومت میں، جب گجرات میں محمود بیگڑا کے زمانے میں اور دوسرے لوگوں کے زمانے میں اتنا زیادہ یہ تجارت اور صنعت وغیرہ میں ترقی ہوئی کہ وہ مال پورے سارے عرب میں اور دوسری جگہوں پر جاتا تھا۔ یہ مختصر طور پر ہمیں تو یہ مطلب بتایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کچھ اثرات چھوڑے ہندوستان کے اوپر، اور اس لیے یہ کیا کہ وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا ملک ہے، ہم اسی میں رہیں گے، یہی ہمارا مسکن ہے، یہی ہمارا وطن ہے، یہی مدفن ہے۔ انگریزوں کی طرح نہیں کہ انہوں نے پورا لوٹا اور ان کو رہنا تو تھا نہیں، لے کر کے اپنے چلے گئے، سارے خزانے بھر لیے انہوں نے، سارے سونے چاندی کے سکے جتنے، حتیٰ کہ علمی جتنے ذخیرے تھے وہ بھی سب لے کر کے چلے گئے، اونے پونے یا تو خرید کر کے یا لوٹ کر کے لے کے چلے گئے۔ تو انگریزوں یا کسی باہر کے فاتح یا مسلمانوں دونوں کا موازنہ ایک ساتھ جو مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ہم کبھی فاتح کی حیثیت سے آئے بھی تھے تو ہم نے مسلمانوں نے ہندوستان کو اپنا ملک، اپنا وطن بنایا، اس کی خدمت کی، اسے بہت کچھ دیا، اسے سنوارا، سجایا اور سونے کی چڑیا بنایا۔ ہم شیخ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، الحمدللہ اتنی اچھی گفتگو، کارگر گفتگو ہوئی ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم ٹھیک طریقے سے اگر دیکھیں، انشاءاللہ اس گفتگو کو بار بار سنیں تو انشاءاللہ ہم بہت استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیارا اور اچھا سوال آ رہا ہے شیخ کے اب ہمیں وہاں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو جو مسلمان ہندوستان کو دیتے رہے اپنی پوری تاریخ میں، آج وہ کس طرح سے مسلمان ہندوستان میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں تاریخ میں، اس تاریخ کے اس موڑ پہ مسلمانوں کو کیا کردار ادا؟ دیکھیے، کچھ بھی کردار ادا کرنے کے لیے پہلے آپ کو باصلاحیت بننا پڑے گا۔ ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلی توجہ تعلیم کی طرف دینی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم تعلیم حاصل کریں گے اور ہم ہمارے یہاں تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد بڑی ہو جائے گی، تب ہم پھر کسی جگہ کچھ کمپیٹ کر سکیں گے، کہیں مقابلے میں آئیں گے نہیں آئیں گے، جب تک تعلیم نہیں حاصل کریں گے پیچھے۔ دوسری چیز جو مسلمانوں کی اقتصادی کمزوری یا ناداری کہیے، اس کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کو وہ سارے وسائل جو جائز وسائل ہیں، جس میں حکومت ساری مدد بھی کرتی ہے، بہت سے رہنمائی بھی کرتی ہے، وہ وسائل اختیار کرنے چاہیے۔ اور باقی صرف یہ کہ بس انحصار کر دینا کسی پر اور الزام دوسرے پر دے دینا کہ ان کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے۔ ابھی آپ مثال کے طور پر کوئی ایک چھوٹی سی صنعت شروع کریں، چھوٹا سا کوئی کام شروع کریں۔ میں پڑھنے لکھنے والا آدمی، میں پڑھنے لکھنے کے لیے جو کتابیں تیار کرتا ہوں، اگر وہ چھاپنے شائع کرنے کا سلسلہ شروع، میرے روزگار کا انتظام اس سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی پڑھا کر کے کہیں کسی جگہ کچھ کر کے، لیکن ایمانداری اور سچائی اس کے لیے ضروری ہے۔ بیٹھے رہیں گے سوچتے رہیں گے کہ ہمیں کوئی باہر سے من و سلوا آ جائے گا، اوپر سے نازل ہو جائے گا، اس سے نہیں کچھ نہیں ہوتا، صرف تمنا کرنے سے۔